دنیا بے حسی کی طرف جا رہی ہے۔ مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے کرسمس کے دن اپنے پیغام میں خبردار کیا ہے کہ دنیا بحرانوں اور حادثات کے بارے میں اس قدر بے حس ہوتی جا رہی ہے کہ اب رونما ہونے والے بحران کا بہت کم ہی نوٹس لیا جاتا ہے۔ ویلکم ٹو ورلڈ اسٹڈی، میں ناصر جون۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پوپ فرانسس نے پوری دنیا کو کیا پیغام دیا ہے اور انہوں نے کن کن ممالک کی طرف توجہ بڑھائی ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے اربوں مسیحیوں سے اپنے سالانہ پیغام میں پوپ فرانسس نے شام، یمن اور عراق کے علاوہ افریقہ، یورپ اور ایشیا میں پائی جانے والی بے چینی اور آج کل کی صورتحال کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پوپ فرانسس نے کووڈ کی عالمی وبا کے بارے میں کہا ہے کہ اس وبا کا اثر یہ پڑا ہے کہ عالمی تنازعات کو حل کرنے کے لیے بھی اقوام عالم کا عزم کمزور نظر آتا ہے۔ اس سال انہوں نے کھلے میں تقریر کی، جبکہ پچھلے سال انہوں نے ایک ہال میں تقریر کی تھی۔ ہزاروں کی تعداد میں مسیحیوں کے کیتھولک فرقے کے پیروکاروں نے روم میں سینٹ پیٹرز چرچ کے باہر کووڈ کی پابندیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے چہروں پر ماسک لگا کر پوپ فرانسس کا سالانہ خطاب سنا۔ عالمی وبا کے مضر سماجی اثرات پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لوگوں میں اپنی جان چھڑانے کا رجحان بڑھ رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ مل کر آگے آئیں اور اس صورتحال کا مقابلہ کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر مذاکرات سے گریز کرنے کا خطرہ بڑھ رہا ہے اور خدشہ یہ ہے کہ پیچیدہ بحران عارضی حل کی طرف جا رہے ہیں اور تنازعات کو حل کرنے کے لیے مشکل اور طویل راستہ اختیار کرنے سے لوگ گریز کرنے لگے ہیں۔ ہمارے سامنے تنازعات، جھگڑوں اور بحرانوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کا اختتام ہوتا نظر نہیں آتا اور ہم اب ان پر توجہ بھی نہیں دیتے۔ ہم اس صورتحال کے اس قدر عادی ہو گئے ہیں کہ بڑے بڑے حادثات خاموشی سے گزر جاتے ہیں۔ انہوں نے شام، عراق اور یمن کی طرف اشارہ کیا کہ اتنے بڑے بڑے عالمیے جن کو ہر کسی نے نظر انداز کیا اور خاموشی سے کئی سال تک یہ واقعات ان کے اندر جو ہیں وہ جاری ہیں۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ فلسطین اور اسرائیل کے تنازع کو بھی ذہن میں رکھیں اور لبنان میں معاشی اور سماجی بحران پر بھی غافل نہ ہوں، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پوپ فرانسس نے گزشتہ 40 برس سے مشکلات کا شکار افغانستان کے لوگوں کی مشکلوں کو دور کرنے کے لیے دعا کی اور ساتھ ہی انہوں نے میانمار میں عدم برداشت اور تشدد کا نشانہ بننے والے مسیحیوں اور ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے بھی دعا کی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ پوپ فرانسس کا یہ جو میسیج تھا وہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گاڈ بلیس یو آل۔